کمال سلوشن دیا ہے کہ خدا کے لیے اللہ والوں میں بیٹھو تاکہ کچھ امید آئے تم میں، تمہیں پتہ لگے کہ یار ہر بندے کو مسائل ہے زندگی میں، کوئی ایسا انسان دکھا دو جس کو کوئی مسائل نہیں ہے. یعنی جیسے اللہ کہتا ہے نا کہ جو جس سے مدد مانگی جا رہی ہے وہ بھی ضعیف ہے، جو مانگ رہا ہے وہ بھی ضعیف. ہم سب مطلوب ہیں. پتہ نہیں کسی کو فیملی ایشوز ہیں، کسی کو گھریلو معاملات کے ایشوز ہیں، کسی کو فائنینشیل ایشوز ہیں، لیکن جب آپ اللہ والوں میں بیٹھتے ہیں آپ میں امید آتی ہے کہ یار سبحان اللہ، یہ دیکھو کتنے مسائل کا شکار ہے لیکن کیسے مسکرا رہا ہے. آپ یقین کریں میں ایک عالم سے ملا، وارث بھائی، ان کے 3 بیٹے انہوں نے اپنے ہاتھ سے دفنائے. اللہ، لیکن صبر اور وہ مسکراہٹ چہرے پہ. کتنی پین سے ایک انسان گزرتا ہے جب اپنی اولاد کو، چھوٹے بچے کو پین میں دیکھنا، اس کی ڈیتھ ہوتے دیکھنا، یہ کوئی چھوٹا غم ہے. مجھے کسی نے بتایا، آپ کو پتہ ہے انہوں نے 3 اپنے بیٹے اپنے ہاتھ سے دفنائے. اللہ. تو ایسے آپ میں امید آتی ہے کہ یار مجھے تو کیا اللہ نے میرا ٹیسٹ لے لیا، مجھے تو اللہ نے ابھی آزمایا ہی نہیں ہے. سبحان اللہ. تو یہ بچوں کو چاہیے کہ پلیز یہ نیٹ فلکس اور اپنے فون سے نکلیں. خدا کے لیے میں بلیم نہیں کر رہا، ہم ایمپتھائز کرتے ہیں. بچے ہمارے، یہ ہمارے بچے ہیں، ڈپریشن میں جا رہے ہیں، ہم سلوشن دے رہے ہیں کہ بیٹا ٹھیک ہے پڑھائی مشکل ہے. ماں باپ کو بھی ہم بہت، میں نے اس پہ پوڈ کاسٹ کیے ہیں، آئی ایم شیور آپ بھی اس پہ بہت، ہم مانتے ہیں ماں باپ کی بھی غلطی ہے، ہم مانتے ہیں ہمارے یہ جو سوسائٹی کے سٹینڈرڈز غلط ہیں، اس پہ ہو رہا ہے کام. لیکن پلیز آپ بھی اپنے آپ کو اسٹرانگ کرو. سوسائڈ از ناٹ اے سلوشن. اور امید لے کر اور اللہ والوں میں بیٹھو اور اپنے اس سے موبائل سے نکلو. ایک اور چیز میں مینشن کرنا چاہوں گا وارث بھائی، آپ نے یہ جو حرام ریلیشنز کا ذکر کیا اور کہا کہ اس وجہ سے بھی، جیسے ماں باپ بھیجتے ہیں پڑھائی کے لیے، اب ان کے وہم و گمان میں نہیں ہے کہ بچہ خود ہی کسی کو پسند کر لے گا اور پھر ایک دن ان کے سامنے بم پھوڑے گا. یہ بہت بڑا بم ہوتا ہے. بچوں کو سمجھنا چاہیے یار ماں باپ کے لیے آسان نہیں ہے کہ آپ ایک دم آ کے کہو کہ جی اچھا جی مجھے پسند ہے شادی کر دیں. الٹیمیٹم دے دیں آپ انہیں. ماں باپ کہیں گے یار ہم نے اسے پالا پوسا، یہ ہماری عزت ہے کہ یہ بس ہمیں الٹیمیٹم دے رہے ہیں آ کے میری شادی کر دو. تھوڑا حکمت کے ساتھ ان کو انوالو کریں، ان کو کانفیڈنس دیں، ان کو پیار کریں، ان کو کہیں ابا جی امی جی آپ ہی کی خواہش سر آنکھوں پہ. ایک طریقہ ہوتا ہے یار چیزوں کو چلانے کا، تو یہ بھی میں نصیحت کروں گا. لیکن اس سے ایک چیز جڑی ہے وارث بھائی، جو بہت زیادہ آپ کے سامنے بھی آئی ہوگی ہمارے سامنے، وہ ہے کہ اس بات کا ڈر کہ میری چیزیں نہ لیک ہو جائیں. اور اس وجہ سے بہت سے اسٹوڈنٹس سوسائڈ کی طرف جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں نے حرام ریلیشن چلایا تھا لیکن اب مجھے سمجھ آ گئی، میں بیک پہ ہونا چاہ رہی ہوں یا ہونا چاہ رہا ہوں، لیکن وہ اگلا جو ہے نا جس کے ساتھ میرا حرام ریلیشن، اس میں میری تصاویر ہے، چیٹس ہیں، یہ ایک فیئر ہوتا ہے جو اس کو بھی. اس وجہ سے بہت سی لڑکیاں اسپیشلی جو ہے نا وہ سوسائڈ کی طرف جو ہو جاتی ہیں. میں چونکہ مردوں کے قبیلے سے ہوں، جی آپ میں ہم سارے مردوں کے قبیلے سے، جی جی ہم جانتے ہیں کہ اس معاملے میں نا مرد بہت چلاک واقعہ ہوا ہے. ایسے ہی یہ کیا کرتا ہے، یہ کہتا ہے کہ بات چیت کرنی ہے نا، پہلے اسٹڈی سرکل بنے گا، اس کے بعد کہ ہم نے بات چیت ہی کرنی ہے، اس کے بعد بات چیت سے جو ہے وہ ہاتھ پکڑنے کی بات جاتی ہے، اس کے بعد یہاں سے بڑھتے ہوئے معاملات ویڈیو کال، اور پھر اس کے بعد ویڈیو کال پہ جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر وہ بلیک میل ہونا شروع ہو جاتا ہے. میں نے بچیوں سے یہ کہا ہے کہ بیٹا میں چونکہ اس قبیلے کا شخص ہوں، میں جانتا ہوں کہ اس قبیلے میں بہت شاطر اور چالاک لوگ ہیں. بیٹا جب وہ تم سے اپنی محبت کا اظہار کرے نا تو اس سے کہنا کہ سب سے زیادہ تو میں اللہ سے محبت کرتی ہوں، سبحان میری آپ کے لیے محبت نہیں ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ وہ رشتہ ہے غیر محرم کا کہ جس کے لیے مجھے کہیں کوئی آپشن دیا ہی نہیں ہے. اگر آپ واقعتاً مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو اللہ سے محبت کرتی ہوں، رسول اللہ سے محبت کرتی ہوں، اپنے والدین سے محبت کرتی ہوں، اور آپ سے محبت کرنے کا ایک ہی واحد ذریعہ ہے کہ جا کے میرے والدین کے ساتھ بات کر لیجیے. اور اگر آپ واقعی مجھ سے محبت کرتے ہیں تو مجھے آخرت کے عذاب سے بچائیے، اور خود بھی آخرت کے عذاب سے بچیے، اور اس کا کوئی حلال طریقہ جو ہے وہ والدین سے جا کے رشتہ مانگ لیجیے، وگرنہ میرے بھائی آپ کو میرے پیچھے آنے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی یہی ہے نا محبت کا دعویٰ کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں. تو جو کسی سے محبت کرتا ہے وہ تو اس کو کانٹا چبھنے کی بھی تکلیف برداشت نہیں کرتا. یہاں تم اس کی دوزخ کا سامان کر رہے ہو. اور اس کے بعد پھر جو وہ اپنا ویڈیو لیک ہوتی ہیں یا پکچرز لیک ہوتی ہیں، وہ سارا طوفان بدتمیزی ہمارے سامنے ہوتا ہے، وہ اس کے بارے میں ہم سارے جانتے ہیں. اور یہ اب دونوں سائڈ سے ہو رہا ہے. سبحان اللہ. وارث بھائی پہلے کسی زمانے میں میں کہہ سکتا تھا کہ لڑکیوں کے ساتھ صرف ہوتا ہے، اب لڑکوں کے ساتھ یہ والا اس لیول پہ تو نہیں ہوتا، لیکن یہ لڑکیوں کے ساتھ بھی بڑا ہو رہا ہے کہ ان کو استعمال کیا جاتا ہے، استعمال کر کے پھینک دیا جاتا ہے. اللہ دونوں جینڈرز کو ہدایت دیں. لیکن میں بچوں کو کچھ چیز بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھو بیٹا، اگر آپ کو یہ ڈر ہے کوئی آپ کو ایکسپوز کر دے گا اور آپ توبہ کر چکے ہو،
تو کچھ دعائیں ہیں میں وہ بتانا چاہوں گا. ایک ایپ ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ, یہ الہدا کی ایپ ہے, بڑی زبردست ایپ ہے. اس میں دشمن سے حفاظت کی دعائیں ہیں, ایک الگ سے سیکشن بنا ہوا ہے دشمن سے حفاظت کی دعائیں. وہ دعائیں آپ پڑھیں, ایسا عقیدہ آپ کا مضبوط ہوگا. اس میں ایک لمبی دعا اللہ اکبر اللہ اعز من خلقہ جمیعا اللہ اعز مما اخاف واحذر, یہ لمبی دعا ہے, یہ 3 بار پڑھنی ہے. اس میں دشمن سے پناہ مانگی گئی ہے. اسی طرح اللہم اکفنی بما شئت, اسی طرح اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. یہ دعائیں آپ دیکھیں اور اللہ پہ چھوڑ دیں. آپ نے توبہ کر لی ہوئی ہے, ہو نہیں سکتا کہ آپ نے سنسیئرلی اللہ کے آگے سبمٹ کیا, رب العالمین کے آگے. یعنی آپ سوچیں کہ آپ ملک کے پرائم منسٹر کو جا کے کہیں کہ جی میں اپنی غلطی مانتا ہوں, اب آپ جو ہے نا وہ دیکھ لیں معاملے. تو سوچیں اس کے ہاتھ میں ایجنسیاں ہیں, اس کے ہاتھ میں پولیس ہے, اس کے ہاتھ میں ادارے ہیں, کیسے چھوڑ دے گا, کیسے وہ آپ کو نہیں سیو کرے گا, اور وہ اگلے کو کیسے جو ہے نا وہ پکڑے گا, نہیں پکڑے گا. سوچیں آپ اللہ کے آگے کیس سبمٹ کر رہے ہیں, آپ اللہ سے مانگیں, اللہ سے دعا کریں, اللہ مجھ سے کوتاہی ہوئی, ہم پھسل گئے, ہم انسان ہیں, بس تو اب بچا لے, میری عزت بچا لے یا اللہ. ان لوگوں کو یا ہدایت دے یا ان لوگوں کو ٹیچ کر, یعنی جو مجھے بلیک میل کر رہے ہیں, کیسے اللہ آپ کی مدد نہیں کریں گے. علی بھائی یہ تو ایک روحانی پہلو ہے, یعنی حقیقی جو مدد ہے وہ تو یہی ہے جی. لیکن جو اسباب کے درجے میں ہے نا, اس وقت ایف آئی اے سائبر کرائم میں ایسے جو ہے وہ انہوں نے سہولیات فراہم کی ہیں کہ اگر کوئی بچی کسی سے بلیک میل ہو رہی ہے, وہ اس کو بلیک میل کر رہا ہے, تو اس کا ان بچیوں کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ ہمارا نام جو ہے وہ ایکسپوز ہوگا. تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کا نام بھی سامنے نہیں آئے گا اور آپ کا مسئلہ بھی سالو کیا جائے گا, اور آپ نے اگر ایڈمٹ کیا ہے کہ آپ سے یہ غلطی ہو گئی ہے تو انشاءاللہ جو ہے یہ اس کو جو ہے وہ سیٹل ڈاؤن بھی کرتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اس وقت اگر اس طرح کی سہولیات ہیں حکومت پاکستان کی طرف سے, تو بالکل بچیوں کو اس سے اویئر ہونا چاہیے اور ان سہولیات کو اویل کرنا چاہیے, بجائے یہ کہ اس کا جو ہے وہ اپنے اوپر برڈن لیں اور کہیں کہ میری زندگی کا خاتمہ ہی اس مسئلے کا حل ہے. یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. وہ یعنی آپ تصور کیجئے کہ اگر کوئی لڑکا ہے یا لڑکی ہے تو وہ اپنے والدین کو بے سہارا چھوڑ کے جا رہا ہے, وہ اپنے رشتہ داروں کو, اساتذہ اکرام کو روتا ہوا چھوڑ کے جا رہا ہے, یہاں تک کہ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا کہ اپنی جانوں کو ہلاک نہ کرو. یہ نہ سمجھو کہ تم اس کے مالک ہو, یہ تمہارے پاس امانت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم کہ جو شخص خودکشی کرتا ہے, حرام موت مرتا ہے, قیامت تک وہ اسی عذاب میں مبتلا رہے گا. اگر اس نے پھانسی لی ہے تو ہر پل وہ پھانسی کے عذاب میں ہی مبتلا ہے, وہ لٹکایا جائے گا, کھینچا جائے گا. اگر اس نے گلا کاٹا ہے یا چھت سے جمپ کیا ہے, قیامت تک اس کو وہی عذاب ملتا رہے گا. تو یہ یعنی بہت سکیری بات. ابراہیم ایک شاعر تھے, ابراہیم ذوق, شیخ ابراہیم ذوق, انہوں نے کہا تھا کہ غم سے گھبرا کے اب تو یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں, کہیں مر کے بھی چین نہ آیا تو کہاں جائیں گے. یعنی آپ نے ایک چھوٹی آزمائش سے, چھوٹی مصیبت سے بچنے کے لیے آپ نے جو ہے وہ سوسائڈ کیا, اور سوسائڈ کرنے کے بعد بھی آگے اگر آپ بڑے عذاب میں مبتلا کر دیے جائیں تو آپ نے کون سا عقل مندی کا سودا کیا. صحیح بات. باقی گناہوں والی بات تو 100 قاتل کا جو ایک 100 اشخاص کا جو قاتل تھا, اگر اس نے جب نیت کر لی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے معاف کر دیجئے, اور اس نے عہد کر لیا ہے, اللہ اگر اس کو معاف کرنے پہ قادر ہے, تو آپ سے بیٹا چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہوئی ہیں. بہت ہوپ ہے. میں بس ان لوگوں کو بھی جو یہ اس طرح کی حرکات کرتے ہیں, دوسرے کو ایکسپوز کرنا اور بلیک میل کرنا, اسکینڈلائز کرنا چیزوں کو, ان لڑکوں کو بھی, اور اگر لڑکیاں بھی ملوث ہیں ان کو میسیج دینا چاہوں گا کہ جو انسان توبہ کر چکا ہے, نکلنا چاہ رہا ہے اس گناہ سے, وہ اللہ کا ولی ہے. اور صحیح بخاری کی حدیث ہے, حدیث قدسی, کہ جو میرے ولی سے دشمنی لے گا, جو میرے ولی کو ہرٹ کرے گا, میری اس سے دشمنی, بالکل صحیح, میرا اس سے اعلان جنگ. تو خدا کا خوف کریں, آپ اللہ سے جنگ لے رہے ہیں کہ اگر کوئی نکلنا چاہ رہا ہے, حرام چھوڑنا چاہ رہا ہے, توبہ کر چکا ہے, آپ پھر بھی اس کا گناہ سامنے لانے کی کوشش کر رہے ہیں, آپ پھر بھی کہتے ہیں میں اسے ٹارچر کروں گا, پھر وہ اللہ کے ساتھ جنگ, اللہ کے ساتھ جنگ ہے. بالکل صحیح. پھر اللہ سے جس نے جنگ لے لی وہ پھر گیا. فرعون کا کیا حشر ہوا تھا ہمارے سامنے. تو ان کو بھی میں نصیحت کرنے چاہوں گا, اللہ ہدایت دیں. آخری چند چیزیں وارث بھائی, کہ آپ نے یہ بھی ماشاءاللہ بات کی کہ پیرنٹس کو بھی اب سمجھنا چاہیے کہ خدا کے لیے وقت کے چیلنجز کو سمجھیں. بچے جذباتی طور پہ کمزور ہیں,
اب انہیں ہم کیا اتنا بلیم کریں، کمزور جنریشن سن کے کیا فائدہ کیا ان جملوں کا؟ بھئی ہیں اگر کمزور تو آپ تھوڑا اپنے آپ کو مولڈ کر لیں، آپ تھوڑا سا انہیں اسٹرینتھ دیں، آپ تربیت میں اللہ تعالیٰ کا پہلو لائیں، دین کا پہلو لائیں، آپ پیار دیں انہیں، اللہ سے محبت قائم کریں، اور دیکھیں ان کو پراپرٹی نہ سمجھیں، ان کو ذمہ داری سمجھیں، وہ ملکیت نہیں ہے آپ کی۔ ابھی ڈاکٹر حماد کے ساتھ میں نے پچھلا پوڈ کاسٹ ماشاءاللہ میرا ریزالونگ فیملی ایشوز، اس میں ڈاکٹر حماد سے میں نے بڑی سخت نصیحت کرائی ہے ماں باپ کو۔ اسی طرح اکیڈیمک انسٹیٹیوٹس کو میں نہیں کہتا اٹینڈنس نہ رکھیں اور اپنے اسٹرانگ رولز نہ رکھیں، لیکن تھوڑا سا بچوں کی نا یہ کاؤنسلنگ کا خیال کریں، انہیں بتاتے رہیں، چیزیں سمجھانے کی کوشش کریں۔ اور ماشاء اللہ ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ علی بھائی اس میں پیرنٹس کے لیے 2 چیزیں لازمی ہیں جی کہ اگر ماں باپ اپنے بچوں کو اپنا دوست نہیں بنائیں گے نا جی تو علی کوئی اور دوست بنا لے گا، اور پھر جو ان کو اپنا دوست بنائے گا یہ اسی کے راستے پہ چلیں گے۔ صحیح۔ اور سب سے زیادہ دنیاوی رشتوں میں ماں باپ اپنے بچوں کے ساتھ مخلص ہوتے ہیں۔ صحیح۔ اور آپ اگر ان کو دوست بنا لیں گے، ان کے ساتھ آپ جو ہے وہ جائیے، پکنک بنائیے، آپ ان کے ساتھ جو ہے آؤٹنگ کیجیے، آپ ان کے ساتھ جو ہے وہ ہائکنگ کیجیے، آپ ان کے ساتھ ٹرپ لے کے جائیے، یعنی آپ ان کے ساتھ شاپنگ کرنے جائیے۔ میں تو اپنے بچوں کے ساتھ یہ سارا کچھ کرتا ہوں اور بہت زیادہ انجوائے کرتا ہوں، اور میرے بچے میرے دوست ہیں۔ ہم نے یہ کمی ان کو فیل ہونے ہی نہیں دی کہ وہ باہر کسی کو دوست بنائے، اور اگر انہوں نے باہر کوئی دوست بنائے بھی ہیں تو وہاں پہ بھی ایک چیک اینڈ بیلنس ہے۔ آپ نے ان کے اوپر چیک اینڈ بیلنس اسی صورت میں رکھ پائیں گے کہ آپ کے ان کے ساتھ ریلیشن اچھے ہوں گے۔ زبردست۔ جب آپ نے ان کے اوپر جو ہے وہ ایک حکمرانی یا جو ہے وہ ڈومینیشن ہے آپ کی ان کے اوپر، اور ان کے اوپر ہر وقت جو ہے وہ آپ کی چھڑی چلتی ہے، تو پھر تو وہ آپ کی بات نہ سنیں گے، نہ سمجھیں گے، نہ وہ آپ کی بات پہ عمل کریں گے۔ دوسری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب باپ اپنے بچے کے لیے دعا کرتا ہے تو یہ وہ دعائیں ہیں جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت کم رد کرتے ہیں۔ اللہ، والدہ تو ہر وقت دعا کرتی ہی رہتی ہے، اس لیے اب وہ کامن چیز بن چکی، گو کہ اس کی ایک بڑی اہمیت ہے، لیکن باپ جب دعا کرتا ہے نا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی دعا ضرور قبول فرماتے ہیں۔ تو ہمیں بحیثیت باپ اپنے بچوں کے لیے دعائیں کرنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، ان کی جان مال کی۔ اور اگر میں دین کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہوں، ایک نیو مسلم بچی کو اس کے شوہر نے مارا اور اس کی آنکھ پہ نشان پڑ گیا، وہ ہمارے پاس آئی، شوہر کو بلایا کہ بھی کیوں مارا اللہ کے بندے، وہ یہ تو امانتیں ہیں، یہ تو وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ایسا اچھے طریقے سے پیش آیا کرو۔ کہتے میں چاہتا ہوں کہ یہ 5 وقت کی نمازی ہو، یہ نمازیں پڑھے، ذکر و اذکار کرے، یہ تلاوت قرآن کرے، میں چاہتا ہوں یہ بہت اچھی مسلمان ہو۔ میں نے کہا کہ آپ دن میں کتنی نمازیں پڑھتے ہیں؟ کہتے بس فجر کی مس ہوتی ہے، باقی 4 نمازوں کی پابندی کرتا ہوں، کام پہ ہوتا ہے اس لیے زیادہ تلاوت قرآن نہیں کر پاتا۔ تو میں نے کہا کہ آپ خود اچھے مسلمان بننے کی کوشش کریں گے تو یہ آپ کو فالو کریں گے، صحیح، لیکن آپ خود تو اپنے اوپر کوئی کوشش نہیں کر رہے، لیکن اس کو آپ اچھا مسلمان بنا رہے ہیں جس کی پاداش میں آپ نے اس کو جو ہے وہ لگا بھی دی ہے۔ یہ مناسب نہیں ہے۔ پیرنٹس اگر چاہتے ہیں نا کہ یہ دنیا اور آخرت کی کامیابی اور کامرانی سمیٹنے والے ہوں تو پھر رات کو تہجد پڑھتے ہوئے ان کے لیے ہم دعائیں مانگیں۔ فجر ہماری مسجدوں میں ہونی چاہیے، صبح تلاوت، یہ ان کے اٹھنے سے پہلے ان کے کانوں میں ہماری تلاوت قرآن جانی چاہیے تاکہ ان کو پتہ چلے کہ ہمارے والد اس پیٹرن پہ چل رہے ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کا بتایا ہوا پیٹرن ہے، تب وہ ہمارے راستے پہ چلیں گے۔ ہماری اگر تاخیر سے سونا، تاخیر سے اٹھنا اور ہمارے شب و روز جو ہے وہ جھوٹ فریب اور مال کے کمانے میں لگے رہیں گے تو ہمارے بچے کبھی بھی محمد بن قاسم اور خالد بن ولید نہیں بنیں گے۔ سبحان اللہ، بہت بہت خوبصورت بات۔ میں بھی ایک بات کرنا چاہوں گا پیرنٹس کو، آلدو میں سب کو ریکمینڈ کروں گا جو پوڈ کاسٹ دیکھ رہے ہیں، ڈاکٹر حماد والا پوڈ کاسٹ میرا ضرور دے، اس میں شیخ نے بڑا معتدل ہو کے پیرنٹس کو بھی نصیحت کی ہے، بچوں کو بھی کی ہے، اور آپ نے بہت خوبصورت پوائنٹس تو بتائے، میں بھی ایڈ کروں گا کہ دیکھیں بچے اپنی کوئی خواہش ظاہر کریں نا آپ کے سامنے تو ہائپر نہ ہوا کریں۔ یہ وہ دور نہیں ہے کہ بس جو میں نے کہہ دیا بس وہ ہوگا، تھوڑا پیار کریں بچوں کو، ان کی سن لیں وہ کہنا کیا چاہتے ہیں، اور اس کے بعد سن کر حکمت کے ساتھ معاملے کو لے کر چلیں۔ دیکھیں ایز پیرنٹس اگر آپ نے اپنے غصے پہ قابو پانا نہیں سیکھا، اگر آپ نے محبت دینا نہیں سیکھی تو پھر آپ نے کیا سیکھا ہے مطلب ایز پیرنٹس۔ اور بچوں کو بھی میں یہی کہوں گا کہ چلو اگر کسی کے ماں باپ میں مسائل ہیں، غصہ اور یہ چیزیں، تو تھوڑی میچورٹی پھر وہ شو کریں، بچے شو کریں، اس چیز کو ایک کاز نہ بنائیں کہ سوسائڈ جا کے کر لی جائے، یا اس چیز کو ایک کاز نہ بنایا جائے کہ بہت زیادہ ڈپریشن میں رہا جائے۔ اللہ سے دعا کریں ان کے لیے کہ اللہ ان کو سمجھ عطا فرما، ان پہ رحم فرما، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اور کوئی تیسری پارٹی کو انوالو کرو، ان کے تھرو سمجھوانے کی کوشش کریں۔
تو یہ چند ایک چیزیں ہیں. اور آخری بات میں یہی کہوں گا, پھر آپ سے بھی کہوں گا آخری چند باتیں, کہ دیکھیں وارث میں جس طرح اسلام جو ہے نا وہ زندگی کو بہت سیریس لیتا ہے نا, اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کو بہت سیریس لیتا ہے, اس طرح اسلام ہیومن پین کو بھی بہت سیریس لیتا ہے. یعنی یہ مذاق نہیں ہے کہ آپ اللہ کے بنائے ہوئے ہیں. یہ مذاق نہیں ہے کہ آپ کو پین ہو اور اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی اصول نہ دے اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ سے محبت نہ کرے. تو اللہ تعالیٰ نے وہ اصول دے دیے ہوئے ہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہوا ہے کہ ان چیزوں سے بچو, ان چیزوں سے بچو, یعنی محبت سے بتایا ہے. اور اللہ تعالیٰ جیسے کہا نا ولا تتبعوا خطوات الشیطان, دیکھو شیطان کے قدموں پہ بھی نہ جاؤ, انہ لکم عدو مبین, تمہارا دشمن ہے, تمہیں فقر سے ڈراتا ہے, تمہیں جو ہے نا وہ ڈپریس کرتا ہے, تمہیں نا امید کرتا ہے. اللہ تعالیٰ تم سے مغفرت اور فضل کا وعدہ کرتا ہے, اور وہ تم سے وہ تمہیں ڈراتا ہے, تم سے فحاشی کے کام کراتا ہے, پھر فقر سے ڈراتا ہے تمہیں. تو پلیز ان چیزوں کو, اللہ تعالیٰ کی ان باتوں کو سمجھیں. اللہ آپ سے محبت کرتا ہے, اور اللہ تعالیٰ پین کو بہت سیریس لیتا ہے, ہیومن پین کو. یہ مذاق نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ چاہتا ہے آپ کو پین نہ ہو, اسی لیے اللہ نے اصول جو ہے نا وہ بنائے ہوئے ہیں, تو ان اصولوں پہ چلیں. تو میں چاہوں گا پیرنٹس کے لیے علی گزارش یہ ہے کہ جو لوگ چاہتے ہیں نا کہ وہ ان کے بچے امام بخاری بنے, تو پھر ان کو اپنے بچوں کو اتنی ہی عزت دینی پڑے گی جتنی کہ امام بخاری رحمہ اللہ کی عزت کرتے ہیں. آپ ان کی تذلیل, توہین اور 5 ٹائم کی مار کے ساتھ ان کو امام بخاری نہ بنا سکتے ہیں, نہ وہ امام بخاری بنیں گے. دوسری بات وہ یہ ہے کہ میرے ان بچوں کے لیے کہ جو نوجوان ہمیں سن رہے ہیں اور وہ اس کیفیت میں مبتلا ہے کہ یہ تنگی, تکلیفیں, پریشانی, مجبوریاں میرے لیے ہی کیوں ہیں, تو بیٹا یہ جان لیجئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو اس دنیا میں بھیجا ہی ہمیں آزمائش کے لیے ہے. اور توکل ہمیں, جب تک اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ توکل نہیں کریں گے تو ہم اس ایگزامینیشن میں پاس ہو ہی نہیں سکتے. جب ہمیں اللہ کا ہونے کا یقین ہوگا تو توکل بھی کرنا آئے گا. اور توکل یہ ہے کہ دروازے بند بھی ہیں نا تو اس کی طرف دوڑ لگا دیجیے. یعنی یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ دروازے بند ہیں لیکن دوڑ لگا دی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میں نے دوڑ لگا دی, آگے آپ کا کام ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ یقین بھی تب ہی ہوگا جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی معرفت, علم و عرفان ہوگا. ایک بچہ دعائے استسقاء کے لیے جا رہے تھے ساری بستی, اور ایک بچہ ہاتھ میں چھتری لے کے جا رہا تھا. تو کسی نے پوچھا کہ یہاں تو بارش نہیں ہو رہی, ہم تو دعا کے لیے جا رہے ہیں, تم چھتری. تو کہا کہ دعا کے بعد بارش میں کیا میں بھیگتا ہوا آؤں گا. اللہ کا علم و عرفان حاصل کریں گے تو ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ یقین بھی آئے گا. آخری بات اور وہ یہ کہ اس وقت شیطان ہمیں ہمارے چھوٹے چھوٹے, بڑے بڑے, ظاہر باطن کے گناہوں سے, ہماری جو نالائکیاں ہیں, ہماری کوتاہیاں ہیں, ان کو بہت میکسیمائز کر کے ہمیں دکھاتا ہے. اور وہ کہتا ہے کہ بھائی بس کر دو توبہ, اتنی توبہ کی ہے, اب تو تمہاری توبہ نے بھی توبہ کر لی ہے کہ اس کی اب توبہ میں نے قبول نہیں کرنی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جو مایوس کرنے کے حوالے سے نا وہ بالکل ایٹ لیسٹ لے کے جاتا ہے, وہ بالکل ہائپ پہ لے کے جاتا ہے کہ اب توبہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے, تم کچھ نہیں کر سکتے, اب ناکامیاں ہے, اب جیسے جینا ہے جی لو, اب اس کا کوئی سلوشن نہیں ہے تمہارا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. نبی میرے ان بندوں کو بتا دیجئے کہ جن کو شیطان نے مایوس کر دیا ہے اور اس قدر انہوں نے گناہ کر لیے ہیں کہ ان کے جسم کا کوئی ایک بال بھی نہیں ہے جو گناہوں میں لت پت نہیں ہے, ان سے کہہ دو کہ اپنے رب کی رحمت سے نا امید نہ ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, سارے کے سارے گناہ, اور پھر معاف نہیں کرے گا, وہ تمہارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے گا, پردہ بھی رکھے گا, نیکیوں میں بدلے گا, ان کے شر سے بھی بچائے گا, ان گناہوں سے ریلیٹڈ جو شر آنے والے. اب مجھے بتائیے کہ یہاں مسلمان کے لیے کوئی ڈپریشن یا انزائٹی یا ٹینشن ہے؟ مسلمان ہو اور وہ مایوس ہو, میں تو یہ کہتا ہوں کہ مسلمان اس کائنات کا دلہا ہے, اور دلہا جب بارات لے کے جاتا ہے تو اس کے سبب سے باراتیوں کو کھانا ملتا ہے. اور آپ مجھے یہ بتائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک اس دنیا میں ایک بھی بندہ مومن زندہ ہے نا, قیامت نہیں آئے گی. اللہ, یعنی تم لوگوں کے سبب سے قیامت نہیں آ رہی, اور تم لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ میرے مسائل کا کوئی حل, تمہاری وجہ سے تو غیر مسلموں کو اللہ رزق عطا فرما رہے ہیں. کیا ویژن ہے, کیا. اور جب تک تم ہو تو تم نے یہ کیسا, یعنی اگر دلہا ہی مایوس ہو جائے کہ مجھے پتہ نہیں کھانا ملے گا یا نہیں ملے گا, تو پھر باراتیوں کی تو نیا ہی ڈوب جائے گی. بھائی
کیا بات ہے، کیا بہت خوبصورت بات جی. میں بس سوری کچھ اور چیزیں بتانا چاہوں گا کوئکلی. خلاصہ سارا، سب سے پہلے فیملی اینگل اس مسئلے کو لے کے جو سوسائڈس ہو رہی ہیں، اللہ معاف کرے، اور ڈپریشن میں ہماری یوتھ جا رہی ہے. پیرنٹس کو دوبارہ ریکویسٹ کروں گا، پلیز بہن بھائیوں کو کمپیئر نہ کریں. کمپیریزن سے ڈپریشن ہوتی ہے. بچوں کو، ہر بچہ الگ ہے، اس کے کچھ شوق ہیں، خواہشات ہیں، پلیز اس کی خواہشات کو کل نہ کریں. نمبر 2، ان کے جذبات کو موک نہ کریں. اگر وہ کوئی بات کرتے ہیں، یعقوب علیہ السلام کو دیکھیں کتنی خوبصورتی سے سنا اپنے بیٹے کو، خواب سنا رہے تھے یوسف علیہ السلام. تھریٹن نہ کریں انہیں کہ میں جو ہے نا تمہیں ہٹا لوں گا، یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا. تھریٹننگ سے معاملات بگڑتے ہیں. اوور کنٹرول نہ کریں. صرف انسان اللہ کے کنٹرول میں ہے، اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے، غلام صرف اللہ کا ہے. انسان ماں باپ کا بھی نہیں ہے. ٹو بی آنیسٹ، ماں باپ بچے کو ذمہ داری سمجھیں. بچے ماں باپ کی اطاعت بھی کریں انشاءاللہ. ہاں، جہاں پہ وہ اللہ کے خلاف کوئی حکم ہے وہاں پہ اطاعت نہ کریں. اسی طرح بچے محبت بھی شو کریں. ان شارٹ میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں، اپنے گھر کو ایک کارپوریٹ سیکٹر نہ بنا دیں جہاں بس جو ہے نا وہ مطلب کی بات ہوتی ہے، یا بس پرفارمنس ریویو ہوتا ہے. اچھا جی چلو جی کھولو، تم نے کیا پرفارم کیا، چلو جی تمہاری بات کر. گھر از سپوز ٹو بی اے سیف ہیون. گھر جو ہے نا وہ ایک سیف بیس ہے جہاں پہ بندہ سکون کے لیے آتا ہے، جہاں بندہ خوشی کے لیے آتا ہے، جہاں بندہ جو ہے نا وہ ماں کی گود میں جاتا ہے، باپ کا پیار لیتا ہے. بچوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ اگر ہمارے ماں باپ اتنے ہم سے متنفر، اتنے تنگ آ گئے تو ہمارا بھی تو کوئی قصور ہے نا. یہ چیز ہے. یونیورسٹیز کو آخر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں، ریئل کاؤنسلنگ سینٹرز کھولیں، وہاں پہ روحانی اینگل لائیں. خدا کے لیے ہم نہیں انکار کر رہے، وہ جو سیکولر اینگل ہے، جو سیکولر سائیکالوجی ہے، اس کے یوزز ہیں، لیکن روحانی اینگل از مچ اسٹرانگر. آپ کی سوچ ہے، اللہ تعالیٰ کا تعارف. اور ماشاءاللہ ہم جاتے ہیں، آپ جاتے ہیں، ایسے جو ہے اسپیکرز کو اور بلائیں جو ریلیجن پہ بات کرتے ہیں. ذرا ہوپ آتا ہے اس سے بچوں میں، جو ان کو ریئل لائف سلوشنز دیتے ہیں الحمدللہ. اور اینٹی بلنگ، ہراسمنٹ، انفورسمنٹ. دیکھیں بلنگ سے بھی بہت ڈپریشن ہوتی ہے بچوں میں، ٹھیک ہے نا. اور بچوں کو ذرا ان چیزوں کے حوالے سے بھی کاؤنسل کریں، پڑھائی کے حوالے سے، اٹینڈنس کے حوالے سے. اور آخری چیز کہ اگر آپ اپنے کسی فرینڈ کو دیکھ رہے ہیں ڈپریشن میں جاتے ہوئے، لونلینس میں، تو اسے اکیلا نہ چھوڑیں. کوئی آپ کی اچھی بات میں بھی اس کو واپس لے آئے، کوئی آپ کی طرف سے ہیلپ اس کو واپس لے آئے. آپ اس کو کہیں چلو یار آؤ آج مسجد میں چلتے ہیں، چلو آؤ دینی لیکچر میں چلتے ہیں، تو اس کو چھوڑیں نہ، اس کو آئسولیٹ نہ کریں. اللہ کے لیے اس کو جو ہے نا آپ کچھ بات کریں، کوئی پازیٹیو بات کریں، تو آپ کا بھی یہ بڑا رول ہے. علی بھائی اس میں ایک چیز اور ایڈ کر لیجیے، اور وہ یہ ہے کہ ہر بچے کو چاہیے کہ وہ کسی ایسے استاد کے ساتھ، کسی ایسے رشتہ دار کے ساتھ، کسی ایسے دوست کے ساتھ اس کا ایسا ریلیشن ہونا چاہیے کہ جب بھی وہ کسی تکلیف میں، مصیبت میں، آزمائش میں، ڈپریشن میں پڑے، تو کم سے کم وہ دل کی بات اس سے کر لے. یعنی جس کے اوپر اس کو اعتماد ہے، اور بات کرنے سے بہرحال مسائل کا حل ہی نکلتا ہے. لیکن اگر آپ کے پاس کوئی ایک فیس بک میں تو آپ کے پاس 500K ہے، لیکن ان دا ریئلٹی آپ کے پاس کوئی ایسا بھی دوست نہیں ہے جس کے ساتھ آپ دل کی بات کر سکیں. تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ سب سے بڑا کرائسس ہے ہمارے لیے، یعنی ہیومن سوسائٹی میں یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا کرائسس ہے. تو ہمارے پاس کم سے کم ایک ایسا استاد، دوست، بھائی، امی، ابو کے ساتھ ایسا ریلیشن ہونا چاہیے کہ جن کے ساتھ ہم دل کی بات کر سکیں. بہت کہ مسلم کنٹریز میں قدرے ڈپریشن کم ہے، اور اسپیشلی بڑھاپے میں. بوڑھے لوگوں کے بارے میں تو بہت ریسرچز ہیں کہ ویسٹرن کنٹریز میں بوڑھے لوگوں میں بہت زیادہ ڈپریشن ہے کمپیئر ٹو مسلم معاشرے میں جو بوڑھے لوگ. اور اس کی بہت بڑی وجہ پازیٹیو سائیکالوجی کی ریسرچز بتاتی ہیں دین کے کانسیپٹس. جو یہاں پر بوڑھا ہے نا، چاہے وہ جوانی میں جیسا بھی تھا، اب وہ قرآن کی طرف آ گیا، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، مسجد جا رہا ہے، ٹھیک، اس کو ایک امید ہے، اس کو پتہ ہے یار میں مر جاؤں گا تو چلو کوئی اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، کوئی بچہ تو ہو جائے گی، صدقہ جاریہ بھی سامنے ہے کہ چلو پیچھے سے یہ لوگ کوئی میرے لیے دعا کر دیں گے. آپ سوچیں کہ جس کے پاس اللہ نہیں ہے، جس کو اللہ کا صحیح کانسیپٹ ہی نہیں ہے، جیسے وہ ویسٹ میں کرسچن زیادہ ہیں، وہ شور نہیں ہے جیزس کے بارے میں، خود ہی موت ہے اس کے لیے، زندگی بذات خود موت ہے. اللہ اکبر، بالکل ایسے ہی ہے. تو دیکھیں یہ ریسرچز بھی ہمیں بتا رہی ہیں کہ مذہب کا کتنا اہم کردار ہے ڈپریشن سے فائٹ کرنے میں. میں اس کا انکار نہیں کرتا، مذہبی لوگوں کو بھی ڈپریشن ہو جاتی ہے، میں اس سے ایگری کرتا ہوں.
مطلب بڑے بڑے نیک لوگوں کو ڈپریشن ہو جاتی ہے، لیکن تھوڑا سا فرق کر لیں. میں نے کسی نیک بندے کو یا مذہبی بندے کو ایگزسٹینشل ڈپریشن میں نہیں دیکھا. ایگزسٹینشل ڈپریشن اور کلینکل ڈپریشن فرق ہے. کلینکل ڈپریشن سمپلی امبیلنس ہے کیمیکلز کا، کیمیکلز اوپر نیچے ہو جاتے ہیں، کچھ جینیٹک ریزنز ہوتی ہیں، آپ کے خاندان سے آ رہی ہوتی ہیں، انگزائٹی، ڈپریشن، میں اس سے ایگری کرتا ہوں، وہ ہو جاتا ہے. میں بات کروں ایگزسٹینشل ڈپریشن کہ ایسی ڈپریشن مومن کو نہیں ہوتی کہ یار میرا مقصد کیا ہے، میں کیا کر رہا ہوں، میں نے جانا کہاں ہے، اور وہ خالی خالی فیل کرے. میں نہیں مانتا کہ ایک ایسا مومن مسلمان جس کو دین کا نالج ہے، جس کو اللہ کی معرفت ہے، اس کو یہ ڈپریشن ہونے لگے، ایگزسٹینشل ڈپریشن ہونے لگے کہ میں کر کیا رہا ہوں. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے سورہ انشراح میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اے نبی کیا ہم نے تم سے وہ بوجھ نہیں ہٹا دیا، یعنی تم سوچتے تھے کہ میں کیا کروں، مطلب میری ڈائریکشن کیا ہے. اسی طرح سورہ ضحیٰ میں دیکھ لیں کہ کیا ہم نے تمہیں ہدایت نہیں دے دی، ہم نے تمہیں ڈائریکشن نہیں دے دی.